مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا، تو کیا کسی کتاب حدیث میں شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم جی۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے، یہ عرب کا محاورہ تھا۔ تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا۔ حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے، انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا۔ عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی، کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری کو توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈانڈا بندہ جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے، گنج۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے، یعنی سر کے بعد منہ کروائے، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے، تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا۔ تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں، یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینڈ پہ جاندے نے حکم اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف وچ آیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آپتا رہتا ہے، اور واقعی آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء سے زبان آپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے جی، آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی، مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو مولانا ساق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے، یہ گلاں نہ کر کے، نبی تو انہوں دس کے گیا تے تسی آ رہے ہو گلاں نہیں کرنی، اللہ دے بندو نبی نال ٹکر لیندے ہو، بھائی اسی طرح نبی نال ٹکر لیندے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میری بیوی پر ہو کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے، اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کوئی کہ جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو یہ شیطان کا نام نہیں کیوں آیا، کڈو، تو کوئی نکال سکتا ہے؟ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ ان 12 منافقین کے نام جانتے ہیں؟ ابھی ہمارا تقریر ہوا تھا اسی مسئلے پر، اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے، ابھی 5-6 دن، ابھی جو میرے اسپیچ ہے نا ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ، اس سے 6-7 پہلے والی اسپیچ، اس میں یہ ہے صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں میں نے لکھا تھا کیا عقبہ کے منصوبے میں ابو بکر عمر عثمان بھی شامل تھے، تو اس میں میری تحقیق ہے صرف آپ لوگوں کی کتب سے، آپ لوگوں کی کتب سے ہے کہ وہاں پہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ بہت ساری روایات تھیں آپ کے کتب میں، اس کی شہادت ابن حزم دیتا ہے کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان شامل تھے، اس کے علاوہ بھی صحابت تھے شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے عقبہ میں غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے۔ تو وہ کیا حدیث کی کتابیں ہیں یا تاریخی کتب ہیں؟ وہ آپ ادھر دیکھ لیجئے، سب آپ کے کتابیں اور سب آپ کی حدیثیں ہیں۔ نہیں، وہ اصل میں کچھ حدیثوں کو تو میں بھی جانتا ہوں جس کی سند پوری نہیں ملتی، پھر وہ ایک ہی راوی پر جرح ہو رہی ہے، باقی راوی کو چیزیں موجود نہیں ہے اس کے اندر۔
اس وہ طرح کی یہ چیزیں ہے میں کہ بھی جانتا ہوں، دیکھیں مگر آپ وہ مجھے صحیح سند کے ساتھ اور صحیح بک کے ساتھ نہیں ملی، جسے ہم کہیں کہ یہ authentic مسئلہ ہے۔ بہت حساس ہے، بہت حساس ہے کہ کیا خلفاء ثلاثت تھے انہوں نے اس معاملے میں شریک تھے یا نہیں تھے، یہ تو آپ جانتے ہیں بہت سینسیٹیو ہے. اور یہاں پر آپ ابھی اسی اسپیچ میں نے اشارہ بھی کیا، اسی میں بس کتابیں بھی دکھائی آپ دیکھ لیں اس میں کہ آپ لوگوں کے جو عالم دین ہیں یہ ابھی سے متعصب نہیں بنے ہیں، یہ شروع میں بھی اسی طرح جتنے پیچھے جائیں اسی طرح تعصب تھے ان میں، یعنی ابو بکر عمر کی محبت اور ابو بکر عمر عثمان کا دفاع کرنا، ان کے کاموں کو صحیح دکھانا. تو اس زمانے میں نے اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ کس طرح احادیث فلٹر ہو گئی ہیں، احادیث کم پہنچی ہیں ہمارے نزدیک، اور کس طرح اجازت دیں مجھے ایک منٹ، کس طرح مختلف ادوار میں کتابیں جلائی گئی ہیں، احادیث کو تب برباد کیا. آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کے خلاف کسی طرح کی حدیث نقل نہیں کیا جائے. آپ کے جو بخاری کے مشائخ تھے، میں نہیں کہہ رہا شیعہ کتب، بخاری کے جن لوگوں پہ بخاری اعتماد کرتا تھا، جو اپنے زمانے میں شیخ اسلام تھے، ان کے کتب کو جلایا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں، آپ اس کو توجہ دیں، ذہن میں رکھیں، پھر وہ میرا اسپیچ دیکھ لیں. تو ابن حزم ظاہری جو بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، اور اس کی وفات ظاہراً 5ویں صدی میں ہے، وہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے، المحلہ میں کہتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں ولید ابن جمیع سے، بہت ساری احادیث ولید ابن جمیع سے، جس میں یہی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ میں قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ احادیث ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ ہے کہ صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ صحابہ کون ہیں؟ تو ابن حزم خود شہادت دیتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جو ولید ابن جمیع سے مروی ہیں، لیکن ولید ابن جمیع ثقہ نہیں ہے. لیکن وہ کیوں ثقہ نہیں ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ احادیث نقل کی ہیں، وجہ بھی بتاتا ہے. تو لیکن ولید ابن جمیع ثقہ ہے، اور وہ رجال مسلم میں سے ہے، مسلم میں اس کی روایات موجود ہیں. تو بات یہ ہے، تو اب وہ احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہیں کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے. وہ کوئی چھوٹا کوئی عالم دین اس کو نقل کرنا، اس کو اپنی کتاب میں لکھنا بھی جرات نہیں کرتا، ہمیشہ یہ رہا. تو وہ احادیث ضائع ہو گئی ہیں، لیکن وہ شہادت موجود ہے آپ کے علماء کا کہ اس واقعے میں کون کون لوگ شامل تھے. اور یہ خود ابن حزم کا کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی ایک احادیث ہے، اس کی شہادت. اور یہ کہ وہ ولید ابن جمیع سے ہے، اور ولید ابن جمیع کی ثقہ ہے یا نہیں ہے، وہ میری اس بحث میں دیکھ لیجیے، وہ پوری طرح میں نے بتا دیا. وہ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے، چونکہ اس میں بات کلیئر نہیں ہو پا رہی نا، اب ہمیں وہ بات آگے دیکھنی پڑے گی. آپ اب یہ بتا پائیں گے کیا اس میں آپ نے کتنی حدیثوں کا ریفرنس دیا جو صحیح سند کے ساتھ تھی؟ کچھ آپ تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دیں اس حوالے سے اس مسئلے پر کہ صحابہ نے قتل کرنے کی جو کوشش کیا، ان لوگوں کے نام نہیں، یہ تو قتل کرنے کی تو کوشش کی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بالکل آتھینٹک ہے کہ 12 منافق تھے. ٹھیک ہے، صحابہ میں ہی تھے. وہ منافق وہ ہوگا جو پہلے اسلام میں ہوگا سب کے ظاہری، اور اندر سے منافق ہوگا. منافق اسے تو کہیں گے جو اسلام قبول کر چکا ہو ظاہری میں مگر اندر سے نہ کیا ہو. جی وہ تھے تو صحابی. جی تو اگر کوئی حدیث کی کتاب سے کوئی صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہو تو وہ آپ ڈسپلے ضرور کریں. میں نے عرض کیا نا ابھی، جو میں نے آپ کو سوال، یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلا گیا، ایک منٹ بھائی. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں تو وہاں پر میں دیکھ لوں گا. آپ مجھے اپنے ایڈمن سے کہیے گا لنک شیئر کر دیں. وہاں پر آپ کو یہ اسپیچ نظر آئے گا. یہ ہے کیا